एक फॉरगॉटन भूली हुई आर्काइव बगदाद में। आर्काइव के अंदर एक मैन्युस्क्रिप्ट खुली पड़ी है। मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, कोई शायरी, कोई पोइट्री नहीं है, कोई प्रोफेसी भी नहीं है, बल्कि फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा हुआ है। एंगल्स बने हुए, टेबल्स बने हुए, कैलकुलेशंस की गई हैं, मगर उस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर मार्जिन की दूसरी तरफ एक ऐसी ड्राइंग है दैट मेक्स नो सेंस। यानी आज आप उस ड्राइंग को देखें तो आप इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या बना हुआ, ये किसने बनाया है। दो सर्कल, टू डिस्क्स ऑफ लाइट, टू सन्स अबव द होराइजन, यानी कि होराइजन के ऊपर दो सूरज, लेबल्ड नॉट मेटाफोरिकली बट एज डेटा, यानी किसी मेटाफोर के तौर पे ये ड्राइंग नहीं बनाई हुई, बल्कि इसको डेटा के तौर पे रिकॉर्ड किया गया है। पेज को टर्न कीजिए और अगेन दो सूरज, डिफरेंट पोजिशंस एंड डिफरेंट एंगल्स, रिकॉर्डेड कामली, यानी आराम से इनको रिकॉर्ड किया गया, ऐसे जैसे डेटा को उस ज़माने के अंदर जो लोग थे, मुस्लिम सिविलाइजेशन की पिनिकल के अंदर जो रिसर्च हो रही थी, उसमें जो लोग कामली चीज़ों को रिकॉर्ड किया करते थे, उन्होंने उतनी ही कामली इस बात को रिकॉर्ड किया एज इफ़ इट वाज जस्ट अनदर लाइन इन द नाइट स्काई। और फिर इमीडिएटली आप ये सवाल पूछने पे मजबूर हो जाते हैं कि इन लोगों ने, इन एस्ट्रोनॉमर्स ने, माहिर फल्कियात ने क्या ऐसी चीज़ देखी कि इस किस्म की रिकॉर्डिंग की। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। देखिए, मिडीवल इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी कोई कैजुअल बात नहीं थी, बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता था इल्म फल्कियात को। दे वर प्रिसिशन ऑब्सेस्ड स्कॉलर्स। उन्होंने जो ग्रीक्स के, जो एंशिएंट ग्रीक्स के एरर्स थे, उनको करेक्ट किया, ठीक किया। उन्होंने प्लानिटरी ऑर्बिट्स को मेजर किया। उन्होंने ऐसी ऑब्जर्वेटरीज बनाई कि आज के मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स भी इनकी जियोमेट्री को एडमायर करते हैं। तो फिर वाई द डायग्राम ऑफ टू सन्स, यानी दो सूरज बनाने की ज़रूरत क्या थी? सिंबॉलिक, पोइटिक, या दे वर ड्रॉन एज आई विटनेस रिपोर्ट्स? कोई ऐसी बात है जो इस सारे मामले के अंदर ऑफ है? मॉडर्न साइंस हमें एक्सप्लेनेशन देती है इस किस्म के फिनोमेना को, उसको पैराहीलिया कहते हैं। आइस क्रिस्टल्स जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और दे क्रिएट ब्राइट फेक सन्स बिसाइड द रियल वन। इनफैक्ट एक या दो नहीं बल्कि तीन सूरज नजर आते हैं। एक्सेप्ट फॉर कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं बगदाद की, इनके अंदर दो साइड बाय साइड सूरज नज़र नहीं आते। कुछ ऐसी ड्राइंग्स हैं जिसके अंदर एक सूरज दूसरे के ऊपर नज़र आता है। कुछ ऐसी ड्राइंग्स हैं जिसके अंदर एक सूरज दूसरे सूरज से थोड़ा सा डिलेड नज़र आता है। कुछ ऐसे सूरज हैं जो ज़्यादा ब्राइट हैं और कुछ ऐसे सूरज हैं जो कम ब्राइट हैं। एक मार्जिन के अंदर नोट ये रिकॉर्ड करता है कि टू सन्स रिमेन्ड अबव द सिटी, यानी शहर के ऊपर, बगदाद शहर के ऊपर दो सूरज देखे गए। और ये उस तरह से नहीं है जिस तरह से पैराहीलिया बिहेव करता है। एटमॉस्फेरिक ऑप्टिक्स जो हैं वो रूल्स को फॉलो करती हैं। ये जो ड्राइंग्स हैं ये एटमॉस्फेरिक ऑप्टिक्स के रूल्स को ब्रेक करती हैं। तो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि कॉपी जो था, जो बंदा कॉपी कर रहा था, उसने कोई गलती कर दी। या इसकी एक एक्सप्लेनेशन ये है कि उस ज़माने में, यानी मिडीवल बगदाद के अंदर, एटमॉस्फेयर बिहेव्ड इन अ वे वी डोंट सी एनी मोर, यानी आसमान में वो चीज़ें हो रही थी जो आज नहीं होती। मगर जो ऑब्जर्वर्स थे उस ज़माने में, जो ये तमाम बातें रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने ज़रूर कोई ऐसी बात फिटनेस की जिसको हम आज भी पूरी तरह नहीं समझते, क्योंकि इस तमाम मामले को समझना जो है वो शायद बहुत कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ से वैसे ये मिस्ट्री और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ज़्यादा वर्स हो जाती है। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जिनमें टू सन्स के बारे में लिखा हुआ है, जिनके अंदर पेजेस फटे हुए एग्जैक्टली वहाँ पे जहाँ पे वेदर एनॉमलीज को रिकॉर्ड करना चाहिए था। कुछ ऐसी ट्रीटिसीज भी हैं जिसके अंदर ब्लैंक फोलियोज हैं जहाँ पे डायग्राम्स को होना चाहिए था। कुछ ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं जहाँ पे छुरी के साथ उस जगह पे जहाँ पे सेकंड सन की ड्राइंग थी उसको स्क्रैच किया हुआ है, विजिबली रिमूव्ड बाय हैंड। डिके नहीं, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया और मैन्युस्क्रिप्ट जनरली डिके हो जाती हैं, मगर जिन मैन्युस्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा हूँ उनको इंसानी हाथ ने स्क्रैच किया है। डिलिबरेट ह्यूमन रिमूवल। क्यों और क्या वो रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे? आप फास्ट फॉरवर्ड करें 15वीं यानी 15th सेंचुरी के अंदर, उलुग बेग की जो समरकंद ऑब्जर्वेटरी थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक फैसिलिटीज़ ऑफ हिज एज, यानी आज भी लोग हैरान हैं कि 15वीं सदी में इतनी प्रिसीशन ऑब्जर्वेटरी कैसे बन गई। उन्होंने
فلک کو یعنی آسمان کو میپ کیا ود انکریڈیبل پریسیجن. انہوں نے جو سال چل رہے تھے یعنی کیلنڈر کو انتہائی زیادہ ایکوریٹلی میپ کیا. اس زمانے میں یورپینز سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسا کرنے کا. اور انہوں نے کاؤنٹلیس ایسٹرونومیکل فنومینا کو ڈاکومنٹ کیا. یٹ جتنا بھی کام اس آبزرویٹری کے اندر ہوا اس میں پیرا ہیلیا کا کوئی سیکشن موجود نہیں ہے, کوئی کامنٹری نہیں ہے ٹوین سولر ایونٹس کے اوپر, کوئی ایک بھی لفظ نہیں لکھا ہوا. ایک ایسی سویلائزیشن یعنی اسلامک سویلائزیشن جو obsessed تھی میجرمنٹ کے ساتھ, وہ ایک خلا چھوڑ دیتی ہے ایک ایسی چیز میں جس کے اندر انوملی پہلے ریکارڈ کی گئی, کوئنسیڈنس یا ڈیلیبریٹ اومیشن. اور یہ کیا وجہ ہے کہ جو کاپیز ملی سمرکنڈ ٹیبلز کی اس کے اندر فینٹ سمج مارکس ہیں جہاں پر ڈائیگرامز کو ہونا چاہیے تھا. یہ جو ایشیا اور مڈل ایسٹ کے علاقے ہیں یہاں پہ جو 2 سن سائٹنگز ہیں دی کلسٹر اراؤنڈ کیوٹک ایئرز, یعنی وہ سال جہاں پہ جنگ بہت زیادہ ہوتی تھی, وہ سال جہاں پہ قحط پڑتے تھے, بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی, وہاں پہ یوزلی 2 سورج کو دیکھے جانے کی ریکارڈنگز کی گئی ہیں تاریخ میں. اسپیشلی آتش فشاؤں کے پھٹنے کے بعد یعنی وولکینک ایرپشنز کے بعد یہ جو سمبالا ایرپشن تھی 1257 کی, اس کے بارے میں ریکارڈ کیا گیا کہ پوری دنیا میں یعنی گلوبلی جو لائٹ تھی اس کو ڈسٹورشن ہوئی کچھ عرصے کے لیے. چائنیز ریکارڈ سے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ 2 سورج دیکھے گئے. یورپین پینٹرز نے بھی اپنی پینٹنگز کے اندر 2 سن فنومینا کو ریکارڈ کیا, مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس زمانے کی جو سب سے طاقتور, سب سے ڈیولپڈ ایڈوانسڈ سویلائزیشن تھی دا اسلامک ایمپائر, اس نے صرف مارجنل نوٹس کے اندر ان 2 سورج کو دیکھے جانے کے فنومینا کو ریکارڈ کیا ہے. مسنگ ڈائیگرامز ہیں. ایسے لگتا ہے کہ کسی نے ڈیلیبریٹلی ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اس فنومینا کو ایمفسائز کرنا شاید ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ 2 سورج اسلامک سویلائزیشن کے اندر صرف سائنس نہیں تھی بلکہ اومنس تھی, سائنس تھی, وارننگز تھے. اور اومنس جو ہوتی ہیں اس سے ایمپائرز ڈیسٹیبلائز ہو جاتی ہیں. جب آپ 2 سنس کی مسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہسٹورینز اکثر اس پارٹ کو سکپ کر جاتے ہیں, اور اس پارٹ کو سکپ کرنے کی وجہ سے تمام سٹوری اور زیادہ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے کہ کچھ ایسی مینuscripts ہیں جہاں پہ جو دوسرا سورج ہے وہ انڈیپینڈنٹلی موو کر رہا ہے, اس کی برائٹنس چینج ہو رہی ہے اور وہ پہلے سورج کے بعد نظر آتا ہے, اور ایک سورج فیڈ ہو رہا ہے اور ایک سورج برائٹ ہوتا جا رہا ہے. یہ جو تمام باتیں ہیں, یہ جو ایٹماسفیرک آپٹیکل بیہیویئر ہے اس کو میچ نہیں کرتی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لکھنے والے تھے, جو اسکرائبس تھے, انہوں نے اس تمام کہانی کو ایگزیجریٹ کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ریکارڈنگس تھی ان کو ڈسٹارٹ کر دیا گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ریئر ایٹماسفیرک فنومینا تھا جو سینچریز اگو اپیئر ہوا, اور ہم آج اس لیے نہیں دیکھتے کہ آج کا ایٹماسفیئر, آج کا کلائمیٹ ڈفرینٹ ہے. ایک ایسی پاسبلٹی جس کو ریئرلی اکنالج کرتے ہیں سائنٹسٹ, کیونکہ اگر آپ اس کو اکنالج کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسٹوریکلی کوئی سائنٹیفک ڈیٹا ایسا تھا جو ہم سے مس ہو گیا, ہم اس کو بھول گئے. دیکھیے جتنا زیادہ آپ گہرائی میں جائیں گے اس مینuscript کلچر کی تو ایک اسٹرینج پیٹرن نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ایسٹرونومرز کومٹس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, ہیلوز کو ایکسپلین کر رہے ہیں, ایکلپسز کو ایکسپلین کر رہے ہیں, تو وہ 2 سورج کی جو آبزرویشن ہے اس کے اوپر خاموش کیوں ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب سائنس جو ہے وہ کانسپریسی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. جو سب سے بڑی مسٹری ہے اس ساری کہانی کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ تمام رپورٹس جہاں پہ آبزرویشنس کی جا رہی تھی 2 سورج کے بارے میں, ان کو اچانک روک کیوں دیا گیا. فرام دا 9th to the 14th century یعنی 9ویں صدی سے لے کے 14ویں صدی تک ہمیں اوکیجنل ڈبل سن نوٹس ملتے ہیں مینuscripts کے اندر. اس کے بعد یعنی 14th century کے بعد نتھنگ. کیا آسمان تبدیل ہو گیا تھا؟ کیا یہ جو کلائمیٹ سائیکلز چل رہی تھیں وہ ختم ہو گئی؟ یا صرف جو اسکرائبس تھے, جو لکھنے والے تھے, انہوں نے ریکارڈنگز کو لکھنا بند کر دیا؟ یا وہ انسٹیٹیوشنز تھے جو اس زمانے میں ایجوکیشن کو بھی کنٹرول کرتے تھے, جو اس زمانے میں کلرجی کو بھی کنٹرول کرتے تھے, جو اس زمانے میں لوگوں کو بھی کنٹرول کرتے تھے, انہوں نے خاموشی سے ڈسکریج کرنا شروع کر دیا ڈینجرس انوملیز کو. ایک ایسی دنیا جہاں پہ چاند اور سورج کاسمک سائنس سے, وہاں پہ شاید دوسرے سورج کے بارے میں لکھنا صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا. انفیکٹ شاید اس بات کو کہ آپ لکھیں کہ 2 سورج دیکھے گئے,
یہ آپ کی حکومت کے لیے ڈی اسٹیبلائزنگ ہو. اور اس کا شاید سمپل سلوشن یہ نکالا گیا کہ ریکارڈ لائٹلی، ایک لائن میں یہ بات لکھ دو، کسی بھی چیز کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آگے چل پڑو. آج کی جو دنیا ہے وی آر ڈراؤنڈ ان لائٹ پولوشن، یعنی رات کے ٹائم یہ جو لائٹ پولوشن ہے اس سے ہمیں شاید فلک نظر ہی نہیں آتا. اگر 2 سورج کل ہورائزن کے اوپر نمودار ہو جائیں دنیا کے کسی بھی شہر کے اوپر، تو آدھا شہر تو اوپر دیکھے گا ہی نہیں. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے آسمان کی طرف دیکھنے کا. یہ جو میڈیول آبزرورز تھے ان کو یہ پرابلم نہیں تھا، وہ آسمان کی طرف دیکھتے بھی تھے، آسمان کو میجر بھی کرتے تھے اور ان انوملیز کو ڈاکومنٹ بھی کرتے تھے جن کو ہم آج اگنور کرتے ہیں. ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ پائنیئرنگ کام کیا، وی ہیو اونلی انہیریٹڈ فریگمنٹس، پھٹی ہوئی ڈرائنگس، اسکریچڈ مارجنس اور رپڈ فولیوز، ایک لائن کی انٹری، ایک ایسا پزل جس کے پیس پراپرلی فٹ نہیں ہوتے، نہ سائنس کے اندر ہوتے ہیں نہ لٹریچر کے اندر ہوتے ہیں. ہمیں یہ بھی شاید سمجھ نہیں ہے کہ اس پزل کو ایکچولی جوڑنا کیسے ہے. تو پھر انہوں نے دیکھا کیا؟ ایک ریئر ایٹماسفیرک الوژن، ایک لاسٹ آپٹیکل فینومینا اس آسمان میں جو اب تبدیل ہو گیا، یعنی کہ ایٹماسفیرک اور کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے آسمان تبدیل ہو گیا، یا ایک مس کاپیڈ سیکوینس آف آبزرویشنس اور ڈسٹربنگ انوملی، ایک ایسی عجیب و غریب چیز جو اس زمانے میں دیکھی گئی اور اینشنٹ سائنٹسٹ نے ریکارڈ کی، جس کو بعد میں اسکالرز نے اریز کر لیا چونکہ وہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل تھی. ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے ٹیبل کے اوپر اس پزل کے تمام پیس رکھ دیے ہیں. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو جوڑنا کیسے ہے. کیا یہ کانسپیریسی تھیوری تھی؟ کیا یہ واقعی ایک آبزرویشن تھی جو لوگوں نے دیکھی، اسکرائبز نے نوٹ کی، بعد میں اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، یا یہ کسی لکھنے والے کی فگمنٹ آف امیجنیشن تھی؟ اس نے اپنے دماغ کے اندر سوچا کہ ہم ایک ایسی لائن لکھ دیں کہ بعد میں آنے والے لوگ حیران و پریشان ہو جائیں کہ لکھا کیا ہوا ہے. مگر ان تمام باتوں کو سننے کے بعد جو بھی آپ فیصلہ کریں، فیکٹس کے اوپر بلیو کرنا چاہیے. مگر آپ کو ایک پزل کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں کہ آج بھی ایسی ایک پرانی بھولی بسری مینوسکرپٹ موجود ہے جس کے اندر یہ دوسرا سورج اپنی تمام طاقت کے ساتھ چمک رہا ہے. بہت شکریہ.